बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़िन कराची के हवाले से हमने कोई 30 घंटे पहले एक वीडियो लगाई थी यूट्यूब पे, पड़ी है 30 आवर्स पहले, कि कराची डूबने वाला है, सिंध बचा लो, सिंध की खैर कर लो। क्या टॉकगॉनिकली बताया था। और आज की बारिश ने कराची को दबो दिया है। कराची के घरों में पानी दाखिल है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। आपके सामने फुटेजेस आप टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस बारिश के नतीजे में। ये ट्रेलर है सिंध में, और कहाँ कहाँ पे ये सैलाबी सूरत हाल होगी, अर्बन फ्लडिंग होगी। और इसके बाद आपको ये बताते चले कि इस्लामाबाद में ट्रेल्स जो हैं, ट्रेल्स बंद की हुई हैं। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल होने वाली है, और ये सैलाब, ये आफात, ये कैजुअलिटीज और कहाँ मतवक्को हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, जिन्होंने 30 घंटे पहले पेशगोई की थी कि सिंध डूबने वाला है। उन लोगों ने कहा था सिंध में तो बारिश ही नहीं है, कोई बारिश नहीं हुई। आपकी पेशगोई कल अभी कमेंट्स कर रहे थे, है नहीं। उसामा साहब क्या देख रहे हैं, आगे क्या होना है, कौन से इलाके, कौन से शहर पाकिस्तान के इस खतरे की लपेट में हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये हमने तो, आप तो अभी 30 घंटे की बात कर रहे हैं, ये तो स्पेशल एक एडिशन था जो अर्जेंटली उसमें किया गया था। लेकिन उससे पहले हम ये बहुत जून के स्टार्ट में ही बता चुके थे, जब एनडीएमए 10 दिनों की बात कर रहा था। हम उस वक्त ही बता चुके थे कि ये नवंबर तक का मामला है। इसको आप लोगों ने इस एनडीएमए के 10 दिनों वाली कहानी पे नहीं जाना, जो जुलाई में थी, जो जून में थी, और 10-10 दिन के जी स्पेल है और ये और वो है। तो अब आप ये देखें कि हम तो उस वक्त ही बता चुके थे कि ये नवंबर तक रहेगा मामला। कुदरती आफात का, सियाहों को भी मना किया। उसके बाद आप देखें कि हमने जितने भी साहिली इलाके थे, दरियाओं के साइड पे रहने वालों को, प्लस साहिल समंदर जितने भी थे रहने वाले, उन सबको, और प्लस इसमें सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं, हमने अमेरिकन से लेके जो भी आपके साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, ये सारे एरियाज, चाइना के जो भी आपका ये थाईलैंड और वो सारी साइट्स बन रही हैं, उनको भी वार्न किया हुआ है कि नवंबर तक पानी और ये सारे मसले रहेंगे। बल्कि ओवरऑल अगर बात करें तो ये भी एक नोट करके रख लें प्लीज, इसको कहीं बड़ा करके लिख लें कि अगले 2.5 साल आपको जिस आफत का सामना रहेगा वो पानी है। हवा और पानी के उछाल से जो भी तबाहकारियां आनी है वो आपको फेस करनी है। नवंबर में इसमें दोबारा हवा आ चुकी है, ठीक। नवंबर से समझ लें कि जब नवंबर ओवर होगा तो उसके बाद, लेकिन ये ना कहें कि फिर भी पानी वाले मसले खत्म हो जाएंगे, फिर बम, जंगें या जो भी सूरत हाल पानी के उछाल का बायस बने, जलजला बने, ये सब रहना है अब। और ये साइकिल जो पूरा हुआ था, ये कोई इजी मतलब वो नहीं था, ये अपने आखिरी फेज में सबक पढ़ा के ही जाना है इसने। इस 2.5 साल हर किसी को अपने अपने मजहब की अफादियत दिखा के जाना है। इन शॉर्ट अगर इसको तर्जमा करें तो वो ये बनता है कि आपका कोई भी दीन, धर्म, मजहब, मिल्लत, कोई भी फिरका, कोई भी सिम डली हुई है, उसके सिग्नल इसने चेक करवा देने आपको। 2.5 साल पुकारो, जिसको मानते हो उसको पुकारो, समझ रहे हैं। जो जिस मजहब धर्म का है वो जिसको पुकार सकता है पुकारे, जिसकी कॉल मिलेगी उसको पता चल जाएगा, जिसकी नहीं मिलेगी उसको भी पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली 2.5 साल हमने, बल्कि मुझे याद पड़ता है, कोई कमेंट करके हेल्प आउट करेंगे इसमें हमारे इंशाल्लाह, कि मार्च में जब हम वीडियोस कर रहे थे उसी वक्त बता दिया था कि अगला टाइम मजहबी मुनाफरत से लेके मजहब को खोजने का भी होगा। और अब अमली तौर पे जरूरत पड़ेगी, अमली तौर पे आप लोगों को अपनी कनेक्टिविटी दिखानी होगी। अब जो एक दूसरे को काफिर करने वाले हैं वो अपना कनेक्शन दिखाएं, बस अपनी सिम का करंट दिखाएं। मतलब पहले तो ये सारे फिरके जितने भी फॉर्म होते हैं किसी भी मजहब में, वो यही बनते हैं ना कि हम ठीक हैं बाकी सारे गलत, काइंड ऑफ। तो ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मौका है
اپنا رابطہ دکھانے کا مالک سے قدرت کے جیسے کہتے ہیں زمین و آسمان کے ارض و سما کے الہ سے کنیکشن ہے تو دکھاؤ عافیت بقا اپنی اپنے آپ کو محفوظ کر کے دکھا دو، محفوظ رہو گے۔ اور دوسرا کچھ لوگ بڑا اس میں بھی غلط کر رہے ہیں کہ جو لوگ اذانیں دے رہے ہیں دریاؤں کے کنارے، یا جو لوگ کوئی قربانی کی، ایک میں نے ویڈیو دیکھی بکرے کی گردن پہ وہ چھری پھیر کے اس کو سمندر بولٹ کیا گیا، اسی طریقے سے اور اس طرح کی جو ایکسرسائزز ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اللہ پہ توکل کریں اور یہ سب نہ کریں۔ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی جو بھی احسن عمل جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی صورت جو ہے کنڈیشن وہ ترک نہیں ہوتا۔ صدقات بلاؤں کو ٹالتے ہیں، آپ لوگ بالکل صدقہ دیں، قربانیاں کریں، اس کو لیکن یہ ہے کہ اس کو پراپرلی، یہ نہیں کہ بس گردن پہ چھری پھیر پھیر کے اس کے اندر پھینکتے رہیں، اس کو پراپرلی گوشت کو تیار کریں، کچھ حصہ غربا میں تقسیم کریں، اپنے خود کھا لیں، اور پھر پانی کی نظر کریں، ویرانوں کی نظر کریں، مکمل سب کا حصہ، پورے سسٹم کا حصہ۔ جنات بھی آپ کے ساتھ اس زمین پہ ہیں، یہ عالم جن اور عالم انس کا مشترکہ میٹر ہوتا ہے۔ یہ جو بھی تباہی ہوتی ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تباہیوں میں جن بھی انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی عالم جن و عالم انس سے ہی مخاطب ہوتا ہے اللہ۔ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مخاطب بھی برابر آتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ صدقات کیا کریں تو وہ بھی ایکولی کریں، مطلب ویرانے میں اچھے تمیز سے رکھیں، پانی میں ڈالیں، تقسیم کریں سارا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ بس بکرے پہ چھری پھیریں پل پہ اور بہا دیا، ایک میں نے دیکھی ویڈیو۔ سیکنڈلی اذان اللہ کی پکار، اس کا اثر ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی احسن عمل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی تسبیحات کی کثرت کر دیں۔ آیت الکرسی کا عمل 70 مرتبہ والا زیادہ کر دیں۔ جو لوگ ہیں صدقات اور چیزوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس سے ڈسکریج مت ہوں۔ پلس جو ایریاز اسلام آباد یا یہ جو ہلی ایریا ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی اسلام آباد تو زلزلوں کا مرکز ہے اس انداز سے بھی اگر دیکھیں، لیکن ابھی کیونکہ پانی کا مسئلہ رہے گا تو یہ بھی پانی کا مسئلہ رہے گا، اور ہم اس کو اس لیے ریڈ کر کے آپ کو دے رہے تھے کہ جو بھی پانی اوپر سے آنا ہے ایٹ دی اینڈ تو سندھ پہ اکٹھا ہونا ہے، انڈیا کا بھی سارا، ستلج کا بھی سارا پنج ند پہ اکٹھا ہو کے یہ ایک بہت بڑی تباہ کاری بنے گی۔ اور جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سال جو بھی ہوگا وہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے، مطلب یہ ہر خبر پہ ہوگا پہلی دفعہ، یہ کافی دفعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ اس لیے تھا کہ آپ جب پہاڑی علاقوں پہ آپ پورا گاؤں ڈوبا کبھی سنا ہے، پورا گاؤں بہ گیا کبھی سنا ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ کبھی سنے تھے؟ اب اگر یہ ہو رہا ہے، مطلب 95 میں کبھی کوئی سنتے ہیں جی ایونٹ ہوا تھا، لیکن اتنا سویر نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اس کی شدت آ رہی ہے، یہ جو اس کی تیزی آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی سب نے جا کے تو سندھ پہ ہی اترنا تھا۔ اور ابھی جو ویسے کراچی کے لیے تھریٹ ہے، وہ بھی حملے کی بھی تھریٹ موجود ہے، ابھی پانی کے سمندر کے اچھلنے کی بھی تھریٹ موجود ہے۔ ابھی تو یہ صرف آپ بارشوں اور سیلاب کا رگڑا لے رہے ہیں، اس کے بعد اگلا فیز ہے، اور یہ نومبر تک دونوں تینوں چاروں انداز سے ہی۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں، حضور آپ جب پیدا ہوتے ہیں نا تو آپ کا منہ قبر کی طرف ہوتا ہے، آپ بے شک سو جائیں، بے شک آپ الٹے چلنے شروع کر دیں تو واپس نہیں ہو سکتے، جانا قبر کی طرف۔ پیدا ہو گئے، مطلب کوئی بندہ کہے جی میں گولیاں کھا کے کوئی 2 سال سو ہی جاؤں، شاید زندگی آگے نہ جائے، میں قبر سے پیچھے رہ جاؤں، جانا تو قبر کی طرف۔ ایگزیکٹلی اس بات کو سمجھیں کہ ساری دنیا کے عقیدے کہتے ہیں کہ ڈوم ڈے ہے، قیامت ہے، اینڈ آف ڈے ہے، اینڈ آف ٹائم ہے، سب مانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ قیامت کی طرف آپ جب جا رہے ہیں تو اب آپ لوگ اپنے اعمال بھی تو چیک کر لیں۔ وہ جو ہماری بدعمالیاں اور سرکشیاں وہ بھی تو پچھلے سالوں سے کہیں زیادہ انکریزڈ ہو چکی ہیں، تو اب ہمارا منہ جو ہے اصل میں قیامت کی طرف جو ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ ساری کہانیوں میں بھی اضافہ ہونا ہے۔ اسامہ صاحب، میں چاہتا ہوں میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کون سے علاقے، کون سے شہر خطرے میں ہیں، کہاں یہ اربن فلڈنگ، لینڈ سلائڈنگ اور زلزلے آ سکتے ہیں۔ کے پی تو اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہے، کے پی کے سوابی میں دیکھیں جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے،
آپ نے دیکھ لیا بنیر میں کیا ہوا، کشمیر میں، اسلام آباد، ملتان، باقی جو ایریاز ہیں اس کے حوالے سے اسپیسیفکلی پاکستان کون سے شہر خطرے میں ہیں؟ جی اب تو خیر وہ میرا خیال ہے ہم سے بہتر تو شاید اینڈی ہمیں بتا دے اب تو، لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی دریاؤں کے گزرنے کے راستوں پہ جتنے بھی شہر آباد ہیں، مظفر گڑھ ہو آپ کا، ملتان ہو آپ کا، یہ علی پور ہو آپ کا، یہ پنجنت کے ایریاز جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، ترنڈا محمد پناہ سے پھر آگے کا رحیمیہ خان تک سے آگے نکلتے جائیں، سندھ میں داخل ہو جائیں، آپ پرابلم کو سمجھ نہیں رہے۔ بلوچستان میں بھی یہ سب خطرات موجود ہیں، وہاں بھی بہیں گے، آئیں گے کدھر، بلوچستان کا رخ کدھر ہوگا؟ سندھ کی طرف۔ جب پنجاب سے کچھ جائے گا وہ بھی سندھ کی طرف، آپ کا کے پی کے والا پنجاب کو رگڑ کے گزرے گا، پہنچے گا پھر سندھ کی طرف۔ تو اس دفعہ آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے کہ آپ کو سب کو مل کے پہلے سے ہی سندھ کے لیے تیاریاں کر لینی چاہیے، اور اس کو وہاں سے لوگوں کو، آبادیوں کو دریائے سندھ کے جو رینج ایریاز ہیں ان سے، جو پرانے بند ہیں ان سے بھی آگے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ مثال کے طور پہ کسی جگہ لوگوں نے، میں سارے جن جن کا ایریا ان کو سمجھ آ جائے گی، ایک دریا کے بعد ایک بند بنایا جاتا ہے جس بند پہ حد ہوتی ہے کہ میکسیمم سیلاب آئے تو اس سے ٹکرا کے رک جائے۔ وہ کبھی ماضی میں بنا ہوتا ہے اس وقت جب سیلاب سے بچاؤ کے لیے، لیکن اس دفعہ کہانی جہاں پہنچے گی، سندھ میں تو کم از کم، پنجاب کے بند ہو سکتا ہے کچھ ہٹ ہوں، لیکن سندھ کے بندوں کا کوئی حال نہیں رہنا، سیدھی سی بات۔ سندھ کا کوئی بند جو ہے، بند سے معاملہ اوپر جائے گا تو پھر وہ بند کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس بند کے آسرے پہ نہیں، اللہ کے آسرے پہ، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کی جیسے کہتے ہیں ذہن میں خیال ڈال دے کہ میں ادھر سے کوچ کر لوں، ورنہ تو انسان آخری دم تک جو ہے وہ، جیسے کہتے ہیں کہ جب قوموں پہ عذاب آئے ہیں وہ لگے ہوئے تھے اپنے کاموں میں، جب عذاب آ گئے وہ مست تھے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی مدد یا پناہ کا صرف ایک ہی وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ آپ کو خیال سے آپ کی مدد کرتا ہے کہ اٹھو یہاں سے چلو۔ وہ آپ کا ستلج ہو، وہ آپ کا سارے کا سارا جتنا بھی پٹی ہے، وہ ساری کی ساری انڈر تھریٹ ہے۔ اور پھر میں آپ کو اس لیے بار بار دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی کم ہوگی، پنجاب میں کم نہیں ہوگی، لیکن سندھ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔